بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 اگست 2022 بروز سوموار 17 محرم بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب بھر سے ریلیٹڈ تمام اتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سے اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں نیا تعلیمی سال 28 اگست سے آن لائن ایجوکیشن نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت تعلیم نے کہا کہ نئے تعلیمی سال کے دوران سعودی عرب بھر میں تمام پرائیویٹ اور نجی اسکول باقاعدہ کھلیں گے، طلباء اور اساتذہ کو حاضری دینا ہوگی۔ عربی نیٹ کے مطابق سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد علی شیخ نے بیان میں کہا کہ آئندہ سال کسی اسکول میں آن لائن تعلیم نہیں ہوگی۔ وزارت تعلیم نے مدرستی پلیٹ فارم بند کرنے سے متعلق بھی وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ مدرستی سعودی عرب میں سب سے بڑا آن لائن تعلیمی پلیٹ فارم ہے۔ وزارت تعلیم نے مدرستی پلیٹ فارم بند کرنے کے حوالے سے بتایا کہ مدرستی پلیٹ فارم بند کیے جانے کی اطلاع غلط ہے۔ یہ پلیٹ فارم برقرار رہے گا، اس سے طلباء وہ ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ اس کی بدولت طلباء کو بہت ساری معلومات اور سہولتیں آسانی سے مہیا ہوتی ہیں۔ وزارت تعلیم نے بیان میں کہا کہ نیا تعلیمی سال اتوار 28 اگست 2022 بمطابق 1 صفر 1444 ہجری کو شروع ہوگا۔ پہلا سیشن 14 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ نئے تعلیمی سال کا پہلا سیشن 24 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس کے اختتام پر 10 دن کی چھٹی ہوگی۔ فوری بعد دوسرا سیشن شروع ہوگا۔ دوسری سہ ماہی کے دوران ارامکو کے منافع میں 90% اضافہ۔ سال رواں کی دوسری سہ ماہی کے دوران سعودی عرب کی تیل کی کمپنی ارامکو کے منافع میں 90% تک کا اضافہ ہوا، جس سے تجزیہ کاروں کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں اور یہ 2019 کے بعد سے بلند ترین سہ ماہی منافع ہے۔ عرب نیوز کے مطابق تجزیہ کاروں کی پیشگوئی کے حساب سے کمپنی کی خالص آمدنی 46 ارب 20 کروڑ ڈالر تک متوقع تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی آئل کمپنی کا منافع 182 ارب سعودی ریال جو کہ 48 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، اور آمدنی 80% اضافے کے بعد 562 ارب سعودی ریال تک پہنچ گئی۔ یہ آمدنی 2021 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 148 ارب ریال زیادہ ہے، جبکہ دوسری سہ ماہی سے 95 ارب 5 کروڑ ریال زیادہ ہے۔ اسیر میں دراندازوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر سعودی شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں اسیر ریجن کی تریب کمیشنری میں روڈ سیکیورٹی فورس نے 5 دراندازوں ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن پولیس کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری یمن کے 5 دراندازوں کو اپنی گاڑی میں لے جا رہا تھا۔ مقامی شہری اور دراندازوں کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ القویدہ محلے میں مکانات کے انہدام کے لیے نوٹس جاری۔ سعودی عرب میں جدہ میں الحیاء الشوائیہ غیر منظم محلوں کی منتظم کمیٹی نے اتوار 14 اگست کو کویزہ محلے کے باشندوں کو نوٹس جاری کر دیے۔ نوٹس کے مطابق 4 ستمبر سے کویزہ محلے کے غیر منظم مکانات اور دکانوں کا انہدام شروع کر دیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق کمیٹی نے بیان میں کہا کہ مقررہ نظام الاوقات کے مطابق کام کرایا جا رہا ہے۔ انہدام کے دائرے میں آنے والے محلے ہیں اس کے مکینوں کو ضروری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے انہیں جدہ میونسپلٹی کی ویب سائٹ یا کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر سے رجوع کرنا ہوگا۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ انہدام کے دائرے میں آنے والے مکانات، عمارتوں اور دکانوں میں سامان کی منتقلی، متاثرین کو فوڈ باسکٹ کی فراہمی، مستقل رہائش اور عارضی رہائش اور معاوضے کے امور کو دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ غیر منظم محلوں کی منتظم کمیٹی کا ہدف منہدم کیے جانے والے محلوں کا معیار معیشت بلند کرنا اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ان محلے ہیں ان کے مکینوں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ کمیٹی صحت، تعلیم اور رہائش جیسی اہم سہولتیں غیر منظم محلوں کے باشندوں کو فراہم کرے گی۔ بیان میں کمیٹی نے کہا کہ اب تک 28 محلے منہدم کیے جا چکے ہیں۔ کل 32 محلے منہدم کرنے کا پروگرام ہے۔ 4 محلے باقی ہیں اور یہ کام اکتوبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن کا حج آپریشن مکمل، آخری پرواز بھی احمد آباد چلی گئی۔ سعودی عربین ایئر لائن نے اتوار کو اپنا حج آپریشن مکمل کر لیا۔ اس سال مختلف ملکوں سے سعودی ایئر لائن کی پروازوں سے عازمین حج کو ان کے وطن واپس پہنچایا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی ایئر لائن کی پرواز SB 5712 سے انڈین حجاج کا آخری گروپ مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے احمد آباد روانہ ہوا۔ پرواز پر 347 مسافر سوار تھے۔
سعودی ایئر لائن نے جولائی 2022 کے دوران حج آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ 3.5 لاکھ سے زیادہ حجاج کو سفر کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ 1,20,000 کو جو 300 حج فلائٹ کے ذریعے اور 2,30,000 سے زیادہ حاجیوں کو معمول کی اور ایکسٹرا فلائٹ کے ذریعے سفر کی سہولت فراہم کی گئی۔ سعودی ایئر لائن نے بتایا کہ اس سال حجاج کو سامان پہلے کے عنوان سے نئی سہولت فراہم کی گئی تھی، جس کے تحت حاجیوں کا سامان ان کی رہائش سے وصول کر کے ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا اور ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے بورڈنگ پاسز جاری کیے گئے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجود حاجیوں کی عمارتوں سے سامان وصول کر کے پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا۔ ریاض میں سماجی اخلاقیات کی خلاف ورزی پر سعودی نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب میں عوامی مقام پر بلند آواز میں بولنے اور سماجی اخلاقیات کی خلاف ورزی پر ایک سعودی نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عوامی مقام پر سعودی نوجوان کا ویڈیو کلپ وائرل ہے۔ ریاض پولیس نے صارفین کی جانب سے رد عمل پر ویڈیو کلپ کا نوٹس لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ریاض پولیس نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے ویڈیو کلپ پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مقام پر جو کچھ کیا وہ سعودی معاشرے کی توہین کے مترادف ہے۔ بعض صارفین کا کہنا تھا کہ نوجوان نے جو طریقہ کار اختیار کیا اور اپنے طور پر جو اس نے نصیحت کا جو طرز اپنایا وہ سماجی تہذیب کے منافی تھا۔ سعودی قیادت کی طرف سے انڈین صدر کو تہنیتی پیغام۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انڈیا کے صدر دروپادی مرمو کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے انڈین حکومت اور عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان نے انڈین صدر کے نام روانہ کیے جانے والے پیغام میں کہا کہ آپ کو اور انڈین عوام کو خوشی کے اس جو پرمسرت موقع پر مبارک ہو۔ ریاض میں خریس روڈ آج سے 12 دن کے لیے بند۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ریاض میں خریس روڈ وہ ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا کہ مذکورہ روڈ بند کرنے کے بعد ٹریفک کے لیے متبادل راستے کھول دیے ہیں۔ محکمے نے کہا کہ پیر 15 اگست سے 12 دن تک مذکورہ روڈ میں مرمت کا کام ہوگا۔ خریس روڈ میں اشارے جابر تک مرمت کا کام ہوگا، لہذا ڈرائیوروں کو چاہیے کہ نقشے میں دیے گئے دوسرے راستوں کا استعمال کریں۔ کدوہ محلے میں 30,000 غیر ملکی اور 46 سعودی خاندان آباد ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پرانے محلوں کو گرانے والی کمیٹی کے ترجمان ڈاکٹر امجد مغربی نے کہا کہ مسفلہ علاقے کے کدوہ محلے کو گرانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس محلے میں 46 سعودی خاندانوں کے علاوہ 30,000 غیر ملکی آباد تھے۔ انہوں نے کہا ہر محلے کو گرانے سے پہلے سروے کے ذریعے وہاں کی آبادی معلوم کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرانے محلوں میں رہائش پذیر ایسے غیر ملکی جو ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں یا جن کے اقامے ختم ہیں، ان کا معاملہ محکمہ جوازات کے سپرد ہے۔ امید ہے کہ غیر قانونی تارکین کے ملک میں قیام اور کام کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ وزٹ ویزے کی مدت ختم ہونے کے 3 دن کے اندر سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سعودی عرب میں ورک ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلا سکتے ہیں۔ امیگریشن قانون کے مطابق وزٹ ویزے فیملی اور کمرشل بنیادوں پر جاری کیے جاتے ہیں۔ فیملی وزٹ ویزا کے لیے غیر ملکی جو کارکن ہیں اپنی اہلیہ، بچوں، والدہ اور ساس اور اس کے علاوہ ان کے لیے بآسانی ویزا جاری کرایا جا سکتا ہے۔ وزٹ ویزا جاری کرانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اپشر کے ذریعے اپلیکیشن دی جاتی ہے۔ 3 سے 7 دن کے اندر ویزا جاری ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے وزٹ ویزے کے حوالے سے پوچھا کہ وزٹ ویزا ختم ہونے کے 3 دن بعد بھی سفر کیا جا سکتا ہے کیا؟ سوال کے جواب میں جوازات کے ٹویٹر پر کہا گیا ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ ویزا ختم ہونے سے پہلے مدت میں اضافہ کیا جائے۔ اگر مدت میں انتہائی اضافہ کر لیا گیا ہے تو اس صورت میں لازمی ہے کہ وہ ویزا ختم ہونے سے پہلے اپنے ملک روانہ ہو جائے۔ ویزا ختم ہونے کے بعد قیام غیر قانونی شمار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سعودی عرب میں وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکی کارکن ویزا ختم ہونے کے 3 دن کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ 3 دن والی کوئی شک نہیں ہے، وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ویزا ختم ہونے سے پہلے روانہ ہو جائے۔ خیال رہے سعودی عرب میں ہجری سال کا کیلنڈر رائج ہے۔ اس اعتبار سے وزٹ ویزے پر آنے والے مملکت میں قمری کیلنڈر کے مطابق اپنے ویزے کی مدت کا تعین کریں اور اس کی مدت ختم ہونے سے 1 دن پہلے یا اسی دن شام سے پہلے تک سفر کیا جا سکتا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ آج سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ پہلے بڑھیں گے پاکستان کی جانب۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 56 روپے 50 پیسے اور ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 56 روپے 59 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 56 روپے 23 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 56 روپے 46 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 56 روپے 67 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 56 روپے 53 پیسے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 80 پیسے، ایس ٹی سی پے 20 روپے 77 پیسے،
तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 91 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20 रुपये 89 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 85 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 95 पैसे। और इसके अलावा अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 28 टका 15 पैसा, STC पे दे रहा है 28 टका 34 पैसा, तहवील राजी 28 टका 10 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 46 पैसा, मनीग्राम 28 टका 58 पैसा और इंजाज बैंक दे रहा है 28 टका और 30 पैसा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।